پوری دنیا سے بہترین اسپیشل فورس کی درجہ بندی کرنا ایک مشکل کام ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے متعدد مختلف کھیلوں میں سے دنیا کے بہترین ایتھلیٹ کو درجہ دینے کی کوشش کرنا، جس میں مختلف مہارتوں اور صلاحیتوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ پوری دنیا میں ہر ملک اپنی فوج کے اندر خصوصی افواج کی تربیت کرتا ہے، اور یہ سبھی خصوصی قوتیں اپنے مردوں کو بہترین سے بہترین بننے، ناممکن کام کرنے اور اسے ممکن بنانے کی تربیت دیتی ہے۔ یہاں دنیا بھر سے ٹاپ 10 بہترین اسپیشل فورس کی لسٹ تیار ہے۔ یہ تمام معروف اسپیشل فورس ہمیشہ رہسی کی فضا میں گری رہتی ہیں، لیکن ان کو عام لوگوں کے سامنے نہیں لایا جا سکتا۔ نمبر 10 GSG-9 جرمنی۔ GSG-9 جرمنی کی انسداد دہشت گردی اور جرمن فیڈرل پولیس کا خصوصی آپریشن یونٹ ہے۔ اس کا آغاز سرکاری طور پر جرمنی پولیس کی جانب سے سمر اولمپک مقابلوں کے دوران میونخ میں اغوا کیے گئے 11 اسرائیلی ایتھلیٹوں کو کامیابی سے رہا کرنے کے لیے جرمنی کی پولیس کی بد انتظامی کے بعد کیا گیا تھا۔ GSG-9 کو یرغمال بنائے جانے، اغوا، دہشت گردی اور بطہ خوری کے معاملات میں تعینات کیا گیا ہے۔ اس کا استعمال مقامات کو محفوظ بنانے، اہداف کو غیر مؤثر بنانے، مفرور افراد کا سراغ لگانے اور بعض اوقات سنائپر کارروائیوں کی بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ مشن ان مشنوں کی طریقہ کار اور تدبیر تیار کرنے اور جانچنے میں بہت متحرک ہے۔ سن 1972 سے لے کر 2003 کے دوران انہوں نے صرف 5 مواقع پر اپنے ہتھیاروں کو خارج کرتے ہوئے 1500 سے زیادہ مشن مکمل کیے۔ نمبر 9 ڈیلٹا فورس یونائٹڈ اسٹیٹس۔ پہلا اسپیشل فورس آپریشن SODD جو ڈیلٹا فورس کے نام سے مشہور ہے، کو امریکہ میں دہشت گردی کے متعدد واقعات کے بعد 1997 میں سرکاری طور پر منظور کیا گیا تھا۔ یہ امریکہ کی بہترین اور ایک انتہائی خفیہ قوت ہے۔ برطانوی 22 اسپیشل ایئر سروس ارینجمنٹ یا SAS کے بعد ماڈل بنایا گیا۔ SFODD کے بانی آپریٹو تھے، جن کا خیال تھا کہ امریکہ کو SAS جیسی ایلٹ فورس کی ضرورت ہے۔ ڈیلٹا فورس کے بنیادی کام سداد، دہشت گردی، براہ راست کارروائی اور قومی مداخلت کی کارروائیاں ہیں۔ حالانکہ یہ ایک انتہائی ورسٹائل گروپ ہے جو یرغمالیوں سے بچائے جانے والے چھاپوں اور چھاپوں سمیت متعدد اقسام کے خفیہ مشنوں کو انجام دینے کی اہلیت رکھتا ہے۔ نمبر 8 SSG پاکستان۔ پاکستان میں اسپیشل سروس گروپ SSG کمانڈر کے انوکھے ہیڈ گیئر کی وجہ سے ملک میں بلیک اسٹروک کے نام سے مشہور ہے۔ یہ پاک فوج کی ایک خصوصی آپریشن فورس ہے۔ یہ یونٹ 1956 میں تشکیل دیا گیا تھا۔ یہ امریکی فوج کی اسپیشل فورسز اور برطانوی فوج کی SAS سے بالکل مماثلت ہے۔ مبینہ طور پر تربیت میں 12 گھنٹوں میں 36 میل کا مارچ اور 15 منٹ میں 5 منٹ کی دوری مکمل گیئر شامل ہے۔ SSG نے ان کی ہمت اور بہادری کی وجہ سے دنیا کی ایک بہترین اسپیشل فورس سمجھا۔ بحیثیت روسی صدر نے ایک بار کہا تھا کہ اگر اس کے پاس پاکستان کی فوج اور روسی ہتھیار ہوتے تو وہ پوری دنیا کو فتح کر سکتا تھا، کیونکہ وہ بہت بہادر ہے۔ SSG نے ان مخصوص مشنوں کے لیے تربیت حاصل کی ہے: غیر متنازع جنگ، خصوصی آپریشن، انسداد پھیلاؤ، غیر روایتی جنگ، غیر ملکی داخلی دفاع، خصوصی تفریق، براہ راست کارروائی، یرغمال بچاؤ، انسداد دہشت گردی اور عمومی برزیابی۔ حال ہی میں SSG افغانستان کے ساتھ پاکستان کی مزاحمتی مغربی سرحدوں میں انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں اور پاکستانی شہروں میں اسلامی شدت پسندوں کا مقابلہ کرنے میں سرگرم عمل ہے۔ نمبر 7 الفا گروپ رشیا۔ الفا گروپ دنیا کی بہترین اسپیشل فورس یونٹوں میں سے ایک ہے۔ انسداد دہشت گردی کا یہ اشرافیہ یونٹ 1974 میں سوویت کی GB نے تشکیل دیا تھا۔ اگرچہ اس کی بنیادی ہدایت کی قطعیت کے بارے میں بہت کم معلومات ہیں، لیکن یہ جدید دور کے ہم نسب FSB کے ماتحت خدمت میں ہیں۔ روسی اسپیشل فورسز الفا گروپ خاص طور پر پولیس کے بڑھے ہوئے فرائض، نیم فوجی دستوں کی کارروائیوں اور خفیہ کارروائیوں کے لیے مقامی اور بین الاقوامی سطح پر دستیاب ہیں۔ نمبر 6 GIGN فرانس۔ دنیا کی بہت ساری بہترین اسپیشل فورسز GIGN فرانس کے نیشنل جنڈر میں مداخلت گروپ کا مقابلہ کر سکتی ہیں۔ انتہائی غیر معمولی ایلٹ یونٹ میں سے ایک 200 مضبوط اور تربیت یافتہ افراد کا گروہ ہے، جو ہر یرغمال حالت میں جواب دینے کے لیے خاص طور پر ہیں۔ GIGN فرانسی مسلح افواج کا ایک خصوصی آپریشن یونٹ ہے۔
اس یونٹ کو فرانس یا دنیا میں کہیں بھی انسداد، دہشت گردی اور یرغمالیوں سے بچاؤ کے مشن انجام دینے کی تربیت دی گئی ہے۔ یہ 1971 کی اولمپک کھیلوں میں میونخ کے قتل عام کے بعد تشکیل دی گئی تھی۔ اس کا بنیادی ہدف انتہائی پرتشدد حملوں کے بارے میں ممکنہ مستقبل کے رد عمل کے لیے تیاری کرنا تھا۔ 1973 میں GIGN اس طرح کے خطرات کا جواب دینے کے لیے تربیت یافتہ اور لیس مردوں کی مستقل قوت بن گیا۔ یہ یرغمالیوں سے بچاؤ اور انسداد، دہشت گردی کارروائیوں میں تیز رفتار، رد عمل اور ہنرمند جنگی صلاحیت کے لیے مشہور ہے۔ GIGN فی الحال بڑے پیمانے پر مداخلت، تلاش اور تحفظ کے مشنوں کے لیے تعینات کیا گیا ہے۔ نمبر 5، سیرت میڈیکل اسرائیل۔ دنیا کی بہترین اسپیشل فورسز، اس کا بنیادی مقصد انٹیلیجنس اکٹھا کرنا ہے اور یہ اکثر دشمنوں کی لکیروں کے پیچھے گہرا کام کرتا ہے۔ اسے انسداد، دہشت گردی اور اسرائیل کی سرحدوں سے باہر یرغمالیوں سے بچاؤ کا کام بھی سونپا گیا ہے۔ برٹش آرمی کے SAS کے بعد دنیا کی سب سے ایلیٹ یونٹ ماڈلنگ کی، جس نے اس یونٹ کا نعرہ "کون ہمت کرتا ہے" جیت لیا۔ اس کے علاوہ صرف مضبوط ترین منتخب ہوئے سیرت متکال USA ڈیلٹا فورس اور برطانیہ کی اسپیشل ایئر سروس کے برابر ہے۔ نمبر 4، SAS یونائٹڈ کنگڈم۔ برٹش اسپیشل ایئر سروس، جسے SAS کے نام سے جانا جاتا ہے، دنیا کی بہترین خصوصی قوتوں میں سے ایک ہے۔ SAS SBS کا پیدل ہم منصب ہے۔ وہ دنیا کی بہترین تربیت یافتہ سب سے زیادہ ایلیٹ اسپیشل فورسز ہیں۔ اسپیشل ایئر سروس UK میں ایک بہترین اسپیشل فورس ہے۔ SAS کا قیام 1941 میں دوسری جنگ عظیم کے دوران قائم کیا گیا تھا اور اس نے پوری دنیا میں اسپیشل فورسز کے ماڈل کے طور پر خدمات انجام دیں۔ اس کی اصطلاح 1947 میں ٹریٹوری عالمی کے حصے کے طور پر کی گئی تھی اور اس کا نام 21ویں بٹالین SAS رینجمنٹ تھا۔ سن 1980 میں ایرانی سفارت خانے کے محاصرے کے دوران لندن میں ایرانی سفارت خانے پر کامیابی سے حملہ کرنے اور یرغمالیوں کو بازیاب کروانے کے بعد باقاعدہ آرمی باعث SAS نے عالمی سطح پر شہرت اور پہچان حاصل کی۔ اس میں ایک باقاعدہ رینجمنٹ اور 2 علاقائی رینجمنٹ شامل ہیں۔ اس کے بنیادی کام امن و امان میں انسداد، دہشت گردی اور جنگ کے وقت میں خصوصی آپریشن ہیں۔ نمبر 3، اسپیشل بورڈ سروس UK۔ برطانیہ کی خصوصی بورڈ سروس امریکی بحریہ کے مہروں کے قریب ہے۔ SBS دنیا کی بہترین اسپیشل فورسز میں سے ایک ہے۔ SBS دوسری جنگ عظیم کی جڑیں تلاش کر سکتا ہے۔ یہ برطانیہ اسپیشل فورسز کی سمندری اسپیشل فورسز یونٹ ہے۔ SBS کا انتخاب عمل اتنا ہی سخت ہے جتنا کہ تصور کیج۔ اس میں بیلز کے بارش کے جنگلات میں سخت پریشانی، جنگل کی تربیت شامل ہے۔ اس کے علاوہ جنگی بقا کی تربیت، جس میں امیدواروں سے شدید تفتیش شامل ہے اور آپ کو صرف 2 کوششیں کرنی ہوں گی۔ نمبر 1، یونائٹڈ اسٹیٹس نیوی سیلز۔ امریکی بحریہ کی مہرے ایک عمدہ طور پر بہترین خصوصی قوت ہیں۔ 1962 میں تشکیل دیا گیا۔ مہروں کو تمام ماحول، سمندر، ہوا اور زمین میں کام کرنے کی تربیت دی جاتی ہے۔ وہ سالوں کی تربیت سے گزرتے ہیں اور خاص طور پر 9 سے 11 کے بعد ایک ناقابل یقین آپریشن ٹیمپو برداشت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے غیر ملکی عسکریت پسند مہروں پر اپنا خاص انتخاب کرتے ہیں۔ نیوی سیل، جسے ریاست متحدہ امریکہ بحریہ اور ہوا لینڈ کی ٹیمیں بھی کہا جاتا ہے، دوسری جنگ عظیم میں اپنی جڑیں تلاش کر سکتے ہیں۔ مہرے ریاست متحدہ کی بحریہ کی مرد ارکان ہیں اور ریاست متحدہ کی سب سے ایلیٹ آپریشن اور وہ ریاستہائے متحدہ کی سب سے ایلیٹ اسپیشل آپریشن فورس میں سے ایک ہے۔ CIA کا انتہائی خفیہ خصوصی سرگرمیاں ڈویژن SAD اور خاص طور پر اس کا ایلیٹ اسپیشل آپریشن گروپ SOG سیل ٹیموں سے آپریٹرز کو بھرتی کرتا ہے۔ مشترکہ نیوی سیل اور OCIA کی کارروائیوں کی جنگ کے دوران مشہور MACV SOG کی طرف واپس چلی گئیں۔ یہ تعاون آج بھی موجود ہے اور عراق اور افغانستان کی جنگوں میں دیکھا جاتا ہے۔ پاکستان میں اسامہ بن لادن کی تلاش اور ان کے قتل کے سلسلے میں حالیہ مشترکہ نیوی سیل اور OCIA کے آپریشن اس وقت اوپر کی 10 بہترین اسپیشل فورسز کی دنیا کی درجہ بندی وہ دنیا کی اعلیٰ ایلیٹ اسپیشل آپریشن فورسز ہیں۔ نیز زمین پر سب سے زیادہ تربیت یافتہ خصوصی افواج ہیں۔
तो दोस्तों अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि आइंदा आने वाली तमाम इंटरेस्टिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सकें।